رب زدني علما رب زدني علما. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. معزز اسلامی و دینی بھائیوں، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ، اساتذہ کرام، عزیز طلبہ اور ملت کی ماؤں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین اس آیت میں فرماتا ہے کہ یقیناً آسمان و زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں نشانیاں موجود ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان عقل والوں کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ دنیا میں تو عقل والوں کے پرکھنے کا پیمانہ بدل گیا ہے، لوگ الگ الگ طرح کے پیمانے بنائے ہوئے ہیں موجودہ دور میں کہ عقل والے کون ہیں، ہوشیار کون ہیں، زیرک کون ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ حقیقت میں عقل والے لوگ کون ہیں، جو اللہ رب العالمین کی کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں، آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو صرف دنیاوی معاملات میں خوب ترقی کر جائیں،
اپنے آگے کسی کو نہ چھوڑیں بلکہ سب سے آگے نکل جائیں۔ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو اللہ رب العالمین کو فراموش کر کے دنیا میں خوب ترقی کریں، آسمان تک پہنچ جائیں، سمندروں کی تہ تک پہنچ جائیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، عقل مند لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں، کھڑے ہو کر بھی یاد کرتے ہیں، بیٹھ کر بھی یاد کرتے ہیں، اور اپنے پہلو کے بل یاد کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، اور یہ چیز ان کی ایمان کی مضبوطی میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ ایک مومن جب دیکھتا ہے کہ یہ آسمان بغیر عمد ترونہا، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ بغیر ستون کے تم دیکھتے ہو، اللہ رب العالمین نے یہ بے کنار آسمان بغیر ستون کے کیسے کھڑا کر رکھا ہے، اللہ رب العالمین نے یہ مسطح زمین جو پھیلائی ہوئی ہے، اللہ رب العالمین نے کیسے اس کو پھیلایا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو پیڑوں سے کیسے سجایا ہے، اللہ رب العالمین نے اس زمین کو کے اوپر پہاڑوں کو کیسے گاڑا ہے کہ یہ زمین ہچکولے نہ کھائے۔ جب ان ساری باتوں پر غور و فکر کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب یقیناً تو نے اس کائنات کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ اس کائنات کی تخلیق کا بڑا عظیم مقصد ہے۔ وہ مقصد یہ ہے کہ بندہ اس کائنات ارضی میں غور و فکر کرے، تدبر کرے، اور اس کے بعد اپنے ایمان کو مضبوط کرے، اور ایمان کو مضبوط کر کے اللہ رب العالمین کے ذکر میں لگا رہے، جیسا کہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ یذکر اللہ علی کل احیانہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ رب العالمین کو یاد کیا کرتے تھے۔ ان آیات سے پتہ چلا کہ ایک مومن، ایک مسلمان، وہ موسم کا پرستار نہیں ہوتا ہے۔ موسم سرما کی خنکی اور اسی طرح سے موسم گرما میں سورج کی تمازت اور اس کی تپش اس کی عبادت پر اثر انداز نہیں ہوتی ہے۔ ایک مومن اللہ کا پرستار ہوتا ہے، نہ کہ وہ موسم کا پرستار ہوتا ہے۔ وہ اللہ رب العالمین کی پرستش کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو ہر موسم میں یاد کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ تیز سردی پڑ جائے تو وہ اللہ رب العالمین کی عبادت سے غفلت برتنے لگے، تیز گرمی پڑ جائے تو وہ اللہ رب العالمین کی عبادت سے پیچھے ہٹ جائے، بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سردی لانے والا اللہ رب العالمین ہے، گرمی لانے والا اللہ رب العالمین ہے، اس پورے زمانے کا مالک اور موسم کا مالک، سردی کا مالک، گرمی کا مالک، موسم بہار کا مالک، موسم خزاں کا مالک، وہ تنہا اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ رب العالمین نے قسم کھا کر اس کو بتلایا ہے کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اللہ رب العالمین کا اشارہ اس جانب ہے کہ اس زمانے کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ یؤذینی ابن آدم، ابن آدم مجھے بڑی تکلیفیں دیتا ہے، اور اس بات پر اللہ رب العالمین سے زیادہ صبردار کوئی نہیں ہے۔ اللہ اس پر بڑا صبر کرتا ہے، اور ابن آدم یہ اللہ رب العالمین کو خوب تکلیفیں دیتا ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یسب الدہر، وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، زمانے کو کوستا ہے۔ وَأَنَا الدَّهْرُ أي وَأَنَا صَاحِبُ الدَّهْرِ، اللہ رب العالمین کہتا ہے حالانکہ زمانے کا مالک میں ہوں۔ اگر کوئی زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، زمانے کو کوستا ہے، تو گویا وہ اللہ رب العالمین کو کوس رہا ہے۔ اس لیے ایک مومن جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی زمانے کو نہیں کوستا ہے، اور کوئی بھی موسم ہو، کسی طرح کا بھی موسم ہو، اللہ رب العالمین کی عبادت میں اور اللہ رب العالمین کے جو فرائض ہیں
ان سے وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتا ہے۔ تو ان آیات اور ان احادیث سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے، ہمارے ان موسموں کو جو دنیا کے اندر تیز سردی ہوتی ہے یا تیز گرمی ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان موسم کو جہنم سے جوڑا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ اشتکت النار الی ربها، ایک مرتبہ اس جہنم نے اپنے اللہ سے شکایت کی، اپنے اللہ سے شکایت کی اور کیا کہا کہ اے اللہ، اے میرے رب، اکل بعضی بعضا، میرا بعض کو کھائے جا رہا ہے، میرے اندر اتنی گرمی ہے کہ آگ ایک دوسرے حصے کو کھائے جا رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْن، تو اللہ رب العالمین نے جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت دی، نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف، ایک سانس لینے کی اللہ رب العالمین نے موسم سرما میں اجازت دی، سردی کے موسم میں، اور ایک سانس لینے کی اجازت جہنم کو اللہ رب العالمین نے موسم گرما میں دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو دنیا کے اندر تم بہت زیادہ گرمی محسوس کرتے ہو تو یہ جہنم کے سانس چھوڑنے کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اسی طرح سے دنیا کے اندر جو تم بہت زیادہ سردی محسوس کرتے ہو تو یہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے، واپس لینے کی وجہ سے یہ بہت زیادہ سردی ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ جو بہت زیادہ سردی پڑ رہی ہے یا بہت زیادہ گرمی کے موسم سے ہم گزرتے ہیں، تو ہمیں یاد کرنا چاہیے کہ ان دونوں موسموں کو ہمارے رب نے اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی آگ سے جوڑا ہے، ان کا تعلق جہنم کی آگ سے ہے۔ اور حدیث کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، قرآن کریم کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر اکثر آیات میں اللہ رب العالمین نے جہنم کی آگ کا ذکر فرمایا ہے، لیکن قرآن کریم کی بعض آیات سے اور اسی طرح احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین صرف آگ ہی کا عذاب نہیں دے گا، بلکہ اللہ رب العالمین سخت سردی کا بھی عذاب دے گا جہنم کے اندر، جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ لا يرون فیہا شمسا ولا زمہریرا۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الدہر میں اہل جنت کا ذکر فرمایا، جنتیوں کی نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ اللہ رب العالمین ان کو کون کون سی نعمتیں عطا فرمائے گا، تو ان نعمتوں کے ضمن میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ لا يرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، کہ مومنوں کو اللہ رب العالمین جو جنت عطا فرمائے گا اس میں وہ تو نہ تو بہت زیادہ سورج کی تپش دیکھیں گے اور نہ تو بہت سخت سردی دیکھیں گے، یعنی سخت سردی ہو جائے تو یہ بھی عذاب کا باعث ہے، اور اگر سخت گرمی ہو جائے تو یہ بھی عذاب کا باعث ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں بھی ثابت ہیں کہ اگر یہ موسم حد سے زیادہ گزر جائے تو انسان اللہ رب العالمین سے پناہ بھی مانگ سکتا ہے کہ اتنے سخت موسم سے اللہ رب العالمین ہم کو پناہ دے، یہ دعائیں کی جا سکتی ہیں۔ لیکن ان موسموں کی وجہ سے ایک بندہ اللہ رب العالمین کی عبادت سے پیچھے ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر موسم سرما کے تعلق سے اور اسی طرح پریشانی کے وقت عبادت کے تعلق سے بہت کچھ بیان فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ نے ایک مرتبہ کہا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتلاؤں، کیا ان اعمال کی طرف تمہاری رہنمائی نہ کروں کہ جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کر کے تمہارے درجات کو بلند کر دے؟ صحابہ کرام نے کہا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، آپ وہ اعمال ضرور بتلائیے کہ جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمارے درجات کو بلند کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عمل کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اسباغ الوضوء علی المکارہ، نہ چاہتے ہوئے بھی مکمل وضو کرنا۔ دل نہیں کر رہا ہے وضو کرنے کا،
دل کر رہا ہے کہ وضو نہ کریں، نماز کو نہ جائیں، پانی بہت ٹھنڈا ہے، یا یہ کہ ہم گرم رضائیوں کے اندر ہیں، دل نہیں کر رہا ہے کہ رضائی ہٹا کر ہم وضو کریں، لیکن انسان اپنے نفس کو مار رہا ہے، اپنے نفس کو کچل رہا ہے، رضائی کو ہٹا رہا ہے اور ٹھنڈے پانی کا استعمال کر رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسا فضیلت والا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمارے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ بہرحال شریعت نے اس سلسلے میں رخصتیں بھی رکھی ہیں کہ اگر کوئی شخص مریض ہے، بیمار ہے، یا یہ کہ اس کے پاس پانی نہیں ہے، یا سخت سردی کا موسم ہے اور بیمار ہے کہ اگر پانی کا استعمال کرے گا تو اس کی بیماری بڑھ جائے گی، تو قرآن کریم کی واضح آیت ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اگر تم پانی نہ پاؤ، یا تم میں سے کوئی بیمار ہو، مریض ہو، یا سفر میں ہے اور اس کو پانی نہیں مل رہا ہے، یا مریض ہے، جیسا کہ پہلے ذکر ہوا کہ بیماری اس کی بہت زیادہ ہے، پانی کا استعمال کرے گا تو بیماری بڑھ جانے کا خطرہ ہے، یا اس سے آگے بڑھ کر موت کا خطرہ ہے کہ انسان مر بھی سکتا ہے پانی استعمال کرنے کی وجہ سے، یہ چیز سبب بن سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو، پاک مٹی سے تیمم کر لو، ایک بار ہاتھ مارو مٹی پر، پاک مٹی پر، ہاتھوں پر پھیر لو کلائی تک، اور اسی طرح سے چہرے پر پھیر لو۔ تیمم کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ سفر میں تیمم کر کے نماز پڑھا دی تھی۔ بعض صحابہ کرام کو تأمل تھا، حالانکہ پانی موجود تھا، انہوں نے نماز پڑھا دی۔ بعض صحابہ کرام کو تأمل تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ کیسے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے تیمم کر کے نماز پڑھا دی، حالانکہ ان کے پاس پانی موجود تھا، لیکن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے تیمم کر کے نماز پڑھا دی۔ جب اس کے بعد اپنے مقام پر پہنچے، صحابہ اکرام نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے بالکل صحیح کیا، کیونکہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے عذر بیان کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پانی تو موجود تھا لیکن سردی کی رات تھی اور سخت ٹھنڈا پانی تھا، میں وضو کرتا تو بیماری کا خدشہ تھا، اس لیے میں نے تیمم کر لیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے بالکل صحیح کیا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں، ایک بڑی رخصت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے، کوئی بھی موسم ہو، بالخصوص جاڑے کے موسم میں اس کا زیادہ استعمال کیا جا سکتا ہے اس رخصت کا، کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے اور پیروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خف پہنے ہوئے تھے، موزے پہنے ہوئے تھے، تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بڑھا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے اتار لوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مغیرہ، موزوں کو رہنے دو، موزوں کو نہ اتارو، فإنی ادخلتہما طاہرتین، میں نے ان موزوں کو وضو کر کے پہنا تھا، اس حالت میں پہنا تھا کہ میں باوضو تھا، وضو کر کے میں نے یہ موزے پہنے ہیں، اس لیے ان کو اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال احادیث کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقیم کو، جو سفر میں نہیں ہے، اپنے گھر پر ہے، اپنے مقام پر ہے، تو ایک دن ایک رات مسح کرنے کی رخصت دی ہے کہ وہ مسح کر سکتا ہے۔ اسی طرح مسافر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن اور ان کی راتوں میں مسح کرنے کی رخصت دی ہے۔ اور یہ رخصتیں جو ہم اختیار کرتے ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ رخصت میں ہمیں تأمل ہے، یا ہم کیسے مسح کر لیں، یا بیمار ہیں تو کیسے تیمم کر لیں۔ انسان کے دل میں تمام طرح کے افکار پیدا ہوتے ہیں کہ غسل کرنا ہی بہتر ہے، یا موزوں کو اتار کر پیر دھلنا ہی بہتر ہے، اس طرح کے خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کے اگر خیالات پیدا ہو رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اس سلسلے میں کہ اللہ رب العالمین بہت پسند کرتا ہے کہ اس نے جو رخصتیں دی ہیں ان کو اختیار کیا جائے۔
جو اس نے آسانیاں دی ہیں شریعت میں ان کو اختیار کیا جائے، اللہ رب العالمین اس بات کو بہت پسند کرتا ہے، جس طرح وہ اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ اس کے گناہوں کا ارتکاب کیا جائے۔ معاصی کے ارتکاب کو اللہ رب العالمین ناپسند کرتا ہے، اور جو رخصتیں اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی ہیں ان کو اختیار کرنے سے اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے، ان رخصتوں کو اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے۔ تو یہ رخصتیں بھی ہیں، اگر کوئی بیمار ہے اور اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے تو ان رخصتوں کو وہ اختیار کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں، پہلا عمل اسباغ الوضوء علی المکارہ، کہ نہ چاہنے کے باوجود، پریشانی کے باوجود مکمل وضو کرنا۔ دوسرے عمل کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کثرت الخطا الی المساجد، کثرت سے مسجد کی طرف آنا۔ جب موسم معتدل ہوتا ہے لوگ کثرت سے مسجد کی طرف آتے ہیں، لیکن جب موسم شدت اختیار کرتا ہے، بہت زیادہ گرمی ہو گئی تو ظہر کی نماز میں لوگ سستی کرنے لگتے ہیں کہ ہم کہاں جائیں، دھوپ کی شدت برداشت کرتے ہوئے مسجد کیسے جائیں۔ یا اسی طرح سے بہت زیادہ سردی ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے اور اپنے نفس کو بہت مارنا پڑتا ہے، فجر کی نماز میں کمبل ہٹانے کے لیے، رضائی ہٹانے کے لیے اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو نفس کو مارا جاتا ہے، اگر نظر اس کے انجام پر ہو کہ ہم یہ جو رضائی ہٹا رہے ہیں، یا یہ کہ ہم یہ جو وضو کر رہے ہیں، یا ہم یہ جو غسل کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے ہمارے گناہ کو معاف کر کے ہمارے درجات کو بلند کر رہا ہے، تب یہ رضائی ہٹانا اور ٹھنڈے پانی سے فجر کے وقت وضو کرنا اور مسجد کی طرف کثرت سے آنا، یہ بالکل آسان ہو جائے گا۔ اور اسی طرح دیکھیں، تیسرے عمل کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَانتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یعنی پانچوں نمازوں کی ادائیگی کے لیے فکر مند رہنا۔ فجر پڑھ لی ہے تو ظہر کے انتظار میں ہے کہ ظہر کا وقت ہو تو ظہر پڑھیں، ظہر پڑھ لی تو عصر کے انتظار میں ہے، عصر پڑھ لی مغرب کے انتظار میں ہے، مغرب پڑھ لی عشاء کے انتظار میں ہے۔ تو نماز کے انتظار میں رہتا ہے اور پانچوں وقت کی نماز کی ادائیگی کر کے ہی رات میں سوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین اعمال کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا فذالکم الرباط فذالکم الرباط فذالکم الرباط۔ مسلم کی روایت ہے، 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی جہاد ہے، یہی جہاد ہے، یہی جہاد ہے، اور یقیناً یہ کسی جہاد سے کم نہیں ہے۔ موسم سرما کی شدت میں ان تینوں اعمال کی پابندی کرنا کسی جہاد سے کم نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کتنے پیارے اعمال ہیں کہ اللہ رب العالمین کے لیے اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر کے اللہ رب العالمین ہمارے درجات کو بلند فرمائے گا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں یہ موسم سرما چل رہا ہے، موسم سرما مومنوں کے لیے، عبادت کے لیے فصل بہار کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں وہ لوگ کہ جن کے روزے چھوٹے ہوتے ہیں، یا وہ مائیں اور بہنیں کہ مختلف عوارض کی وجہ سے ان کے روزے چھوٹ جاتے ہیں، تو موسم سرما بہت ہی بہتر ہے ان روزوں کی قضا کے لیے۔ اس کے دن چھوٹے ہوتے ہیں، راتیں بڑی ہوتی ہیں، لہذا بہت آرام کے ساتھ جو ہے روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جو لوگ نفلی روزے کے عادی ہیں ان کے لیے یہ موسم فصل بہار کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی طرح رات کے جو قیام کے عادی ہیں تو لمبی راتیں ہوتی ہیں، آرام سے انسان اپنی نیندوں کو پوری کر کے آرام سے قیام اللیل بھی پڑھ سکتا ہے، تہجد بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو عبادت گزاروں کے لیے یہ موسم سرما موسم بہار ہے، لیکن بہانہ تلاش کرنے والوں کے لیے آپ سمجھ لیں کہ یہ موسم کسی عذاب سے کم نہیں ہے۔ اسی طرح موسم سرما غریبوں کی غمخواری کا موسم ہے۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے دنیا میں بڑی وسعت عطا فرمائی اور ہر طرح کے لوگ دنیا کے اندر آباد ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے لگژری لائف عطا فرمائی ہے، بڑی اچھی زندگی وہ گزار رہے ہیں، اچھے اچھے کمبل وہ اوڑھتے ہیں، اچھی رضائیاں وہ اوڑھتے ہیں، اچھے گدوں پر سوتے ہیں، اور اسی طرح سے ساری چیزوں کا ان کے پاس انتظام ہے۔ تو انہیں فکر مند ہونا چاہیے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اس دنیا کے اندر
جو بیچارے بڑے نچلے طبقے کے ہیں اور بہت معمولی سی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس دنیا کے اندر کچھ بیوائیں ہیں کہ جن کے پاس اپنا خرچ اٹھانے کا پیسہ نہیں ہے، ان بیواؤں کے بچے ہیں جن کے پاس رضائیاں نہیں ہیں، جن کے پاس کمبل نہیں ہیں، جن کے پاس جاڑے کا دوسرا سامان نہیں ہے۔ اسی طرح یتیم بچے ہیں کہ جن کے اوپر سے ان کے باپ کا سایہ شفقت اٹھ گیا ہے۔ تو آپ ایسے لوگوں کی داد رسی کریں، غمخواری کریں کہ جیسے ہم استعمال کر رہے ہیں گرم کپڑے، اسی طرح سے ہم فکر کریں کہ ہم دوسروں کے لیے، غریبوں کے لیے جن کے پاس یہ کپڑے نہیں ہیں، ان کے لیے بھی ہم کپڑوں کا انتظام کریں۔ اور اسی طرح سے جاڑے میں استعمال کرنے کی جو دوسری چیزیں ہیں، جیسے اللہ رب العالمین نے وہ چیزیں ہمیں فراہم کی ہوئی ہیں، ہم اپنے غریب بھائیوں کو بھی ان کو فراہم کریں۔ تو یہ غمخواری کا موسم ہے، داد رسی کا موسم ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ یہ موسم سرما کا تعلق آگ سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر اشارتاً قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی اہلیہ کو لے کر جا رہے تھے تو انہوں نے کہا اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا، ذرا سا رکو، میں نے ایک آگ وہاں پر محسوس کی ہے، ایک آگ دیکھی ہے۔ سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون، ذرا ٹھہرو، میں وہاں جا کر کوئی خبر لے کر آؤں گا یا کوئی راستہ وغیرہ ہم صحیح معلوم کر کے آؤں گا، یا میں آگ کا شعلہ لے کر آؤں گا، انگارہ لے کر آؤں گا، لعلکم تصطلون، تاکہ تم اس سے گرمی حاصل کر سکو، اس سے تاپ سکو۔ تو موسم سرما میں ہر کسی کو آگ سے محبت ہوتی ہے، آگ سے پیار ہوتا ہے، آگ بہت اچھی لگتی ہے۔ اور موجودہ زمانے میں اس کی نئی نئی شکلیں آ گئی ہیں، ہیٹر ہے، بلوور ہے، اور اسی طرح سے آج بھی لوگ لکڑیاں جلاتے ہیں، کوئلے جلاتے ہیں۔ تو اس آگ کے استعمال میں حد درجہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، مسلم کی روایت ہے کہ رات میں جب سونے لگو تو آگ کا کوئی سامان جلتا ہوا نہ چھوڑو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ یہ فویسقہ چوہیا کو کہتے ہیں، یہ گھروں میں آگ لگا دیتی ہے۔ اس طرح کا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا تھا کہ ایک چوہیا بتی کو لے کر بھاگ گئی تھی، جس کی وجہ سے پورا گھر جل کر خاک ہو گیا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں حکم دیا کہ آگ کے استعمال میں احتیاط برتیں، اور رات کے وقت جب سونے لگیں تو آگ کا کوئی سامان اس طرح سے جلتا ہوا نہ چھوڑیں کہ وہ خطرے کا باعث بن جائے۔ جس طرح سے ابھی چند دنوں قبل بہت سے واقعات اس طرح کے سننے میں آئے کہ گجرات کے اندر 5 بچے ایک ہی گھر کے، اور بتاتے ہیں کہ وہ سگے بھائی تھے، اور وہ بیچارے جل کر خاک ہو گئے، جل کر مر گئے، وہ بس اسی وجہ سے کہ کوئلے کی آگ انہوں نے جلائی اور کمرہ بالکل بند کر دیا، وینٹیلیشن صحیح نہیں تھا، اب اس میں آکسیجن کی کمی ہو گئی اور گھٹن میں وہ 5 بچے مر گئے، اور بتایا جاتا ہے کہ ان کا باپ باہر تھا۔ اس طرح کے کئی ایک واقعات سننے میں آئے کہ کسی کے پنی چپک گئی کپڑے سے اور پورے کپڑوں کو جلا دیا، اور بھی بہت سے واقعات، کرنٹ لگنے کے بہت سے واقعات سامنے آئے ہیں۔ تو ہماری شریعت نے یہ اشارہ دیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا ہے کہ آگ کے استعمال میں احتیاط برتی جائے، احتیاط سے کام لیا جائے۔ تو موسم سرما کے تعلق سے یہ چند باتیں تھیں کہ جن کو سامنے رکھنا چاہیے اور جن پر عمل کرنا چاہیے، اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم موسم کے پرستار نہیں ہیں بلکہ ہم اللہ رب العالمین کے پرستار ہیں۔ موسم کیسا بھی ہو، ہمیں اللہ رب العالمین کی پرستش سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کا صحیح فہم عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، جن بھائیوں نے دعا کی گزارش کی ہے ان کی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما، اگر وہ بیمار ہیں تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ سرتاج بھائی جو اس ادارے کے محسن ہیں وہ آج کل بیمار ہیں، صحت یابی کی گزارش کی ہے، صحت یابی کی دعا کے لیے آپ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ان کی اس بیماری کو ان کے گناہوں کا کفارہ بنائے اور انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ، ایمان کی حالت میں رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
آ